آج رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہے وہ تراویح کی شکل میں ہمیں ملی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، علامت حدیث رسول ہے نماز۔ میرے عزیزو، رمضان کی بہاریں آ چکی ہیں۔ کسی مہمان کے انتظار کرتے کرتے جب وہ گھر آ جاتا ہے تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم و احسان ہے کہ رجب سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ رجب و شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے، اور رب تعالیٰ نے آپ سب کی سن لیا اور رمضان آپ سب کو دے دیا۔ ورنہ آج بھی کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے، آج کے دن بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے، چاند دکھنے سے پہلے بھی کچھ لوگ قبرستان جا چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رجب بھی پا لیے، شعبان بھی پا لیے، مگر ان کی زندگی میں اس سال کا رمضان نہیں لکھا ہوا تھا، اور جسے رمضان مل گیا اللہ کا ایک اور احسان اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں، اس کی قدر کرو، اسے ہلکے میں نہ لو۔ رمضان المبارک جیسے آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تمہارے لیے اتنے انتظامات اس نے کر رکھے ہیں کہ شیاطین چھیڑ چھاڑ کے لیے تمہارے ساتھ نہ رہیں، ان کو بند کر دیا گیا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرتے رہو، کوئی شیطان تمہیں پریشان نہ کرے۔ اسی لیے تو قید کر کے رکھا گیا شیطانوں کو، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا کوئی شیطان نہیں اترے گا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظامات اتنے کیے، یہاں تک کہ حدیث رسول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن جس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اس سے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا، جس کی یہ شفاعت کر دیں، رمضان اور قرآن۔ اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر اس کو دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا۔ اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، مددگار بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ آج رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہے وہ تراویح کی شکل میں ہمیں ملی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، علامت حدیث رسول ہے نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن پر نہیں۔ مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا، منافق ہوگا تو اس کے لیے نماز اور بھاری ہوگی۔ ارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں جا ہی نہیں رہے، یہ کس کو بھاری لگتی ہے؟ جس کے اندر نفاق ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آج ہم نے تلاوت بھی کیا اس آیت کو پہلے پارے میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ سے خوف کرنے والوں کے لیے نماز بھاری ہو ہی نہیں سکتی، منافقین کے لیے یہ بھاری ہے۔ قرآن میں ان کی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، منافقین جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ اس نماز سے کچھ ملے گا۔ اس لیے اپنی کیٹیگری چیک کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہیں کہ منافقین میں سے، کیٹیگری چیک ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں، جیسا کہ بھی آپ نے ہم سے بڑے عالم، محدث اعظم و فقیر اعظم یعنی مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیا۔ اگر آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک بیان کو سنے ہوں گے نا، تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے آپ کو بہت ہی بڑی پیغام دے دی ہے۔ میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم، آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوں گے نا تو چینل کو سبسکرائب کر کے جڑ جائیے گا، تاکہ ہر دن آپ کو اس طرح کا ایک اچھا پیغام ملتا رہے۔ الحمدللہ آج سے ہمارا تراویح شروع ہو جائے گا، تو مرد حضرات اور خواتین یعنی عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں گے، تراویح کے حوالے سے بہت مسئلے وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ تراویح کی نیت کیسے کرے، کتنی رکعتیں ہوتی ہے،
اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جو سب سے پہلے ہمارے اوپر فرض ہے اس کو ادا کریں گے یا پھر تراویح کی نماز سب سے پہلے پڑھیں گے۔ تو اگر آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک بیان کو سنے ہوں گے، یعنی پورا بیان کو سن لیے ہوں گے نا، تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے آپ کو باریکی طریقے سے سمجھا دیے کہ تراویح کی نماز پڑھنا فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے، پڑھنے سے کیا ملتا ہے، نہیں پڑھیں گے تو کیا گناہگار ہوں گے یا پھر ہمارے اوپر مصیبت پریشانی آئے گی۔ تو مرد حضرات کس طرح تراویح کی نماز پڑھیں گے، خواتین یعنی عورتیں کس طرح تراویح کی نماز پڑھے گی، اور مرد حضرات کہاں مسجد میں نماز پڑھیں گے یا گھر پہ پڑھیں گے، خواتین بھی کیا مسجد میں پڑھیں گے یا پھر گھر پہ پڑھیں گے، یہ سب ڈیٹیل انفارمیشن مفتی سلمان اظہری صاحب نے آپ کو دے دیے۔ تو میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں آپ کو وقت لینا چاہتا ہوں، نہ ہی میں آپ کو وقت کو برباد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے ہم سے بہت بڑے عالم کے زبان سے بیانات کو سماعت کر چکے ہیں۔ تو میں آپ سے زیادہ بحث بھی نہیں کروں گا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو مجھے امید ہے، بھروسہ ہے، آپ پر بھروسہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتا بھی رہوں گا کہ اگر آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک بیان کو سن لیے ہوں گے تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے آپ کو بہت ہی بڑی پیغام دے دیا کہ تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔